بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی کی بات سنائیں گے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے اور واضح تقریر کے اتنے ماہر تھے کہ ان کی تقاریر جادو کی طرح اثر کرتی تھی۔ اسی لیے جب جنگ بدر میں وہ گرفتار ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے اگلے دانت نکال دوں گا تاکہ یہ آئندہ کبھی بھی اسلام کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کرنے سے کیوں روکا، صلح حدیبیہ اور سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تعلق تھا، یہ کیسے مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ کیوں مارا، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے ایسا کیا کارنامہ کیا کہ تمام مسلمان ان پر فخر کرنے لگے، اور ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بشارت فرمائی تھی۔ تو دوستو، ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا تاکہ کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے، اور ہو سکے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ جب تک یہ ویڈیو سنی جاتی رہے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، مسلمان ہونے سے پہلے سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے شدید مخالف تھے اور ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف رہتے تھے، یہاں تک کہ جب ان کے دونوں بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور انہیں پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے دونوں بیٹوں کو ہتھکڑیاں لگا کر کمرے میں زبردستی بند کر دیا۔ سن 2 ہجری میں جب جنگ بدر میں اللہ عز و جل کی مدد سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے والے کافروں میں سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ بہت سے کافر اس غزوہ میں مارے گئے اور سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قید ہونے والے لوگوں میں اگر کوئی فدیہ ادا کر سکتا ہے یا مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا سکتا ہے تو اس کے بدلے اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مالدار سردار تھے، اس لیے انہوں نے مال کے بدلے میں آزاد ہونے کا مطالبہ قبول کر لیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص تقاریر کا بہت بڑا ماہر ہے اور لوگوں کو اپنی تقاریر سے اسلام کے خلاف بھڑکاتا ہے، میں اس کے آگے کے دانت توڑ دوں گا تاکہ یہ پھر کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف تقاریر نہ کر سکے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا اور فرمایا کہ چہروں کو مسخ کرنا ہمارے اوصاف میں نہیں ہے، اور عنقریب تم لوگ انہیں ایک ایسے مقام پر دیکھو گے کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا، اور پھر فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا گیا۔ اس کے بعد جنگ احد اور دیگر جنگوں میں بھی یہ مسلمانوں کے خلاف لڑے۔ اس کے بعد ہجرت کے 6 سال جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا، اس میں کافروں کی طرف سے سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے نمائندے تھے۔ جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو لکھنے کا حکم دیا اور فرمایا، علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر یہ فوراً سے بولے کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے، آپ یوں لکھیں کہ اے اللہ تیرے نام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ مطالبہ مان لیا۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا تو سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ کا حج کرنے سے روکتے اور نہ ہی آپ کے ساتھ جنگ کرتے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کی بجائے صرف محمد بن عبداللہ لکھوائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کے انکار کے باوجود، یعنی تم لوگ مانو چاہے نہ مانو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایسا ہی لکھ دیں جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوارا نہ کیا کہ وہ ان الفاظ کو مٹائیں۔ جب انہوں نے تردد کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ الفاظ مٹا دیے۔ ناظرین، یہی نہیں، اس کے فوراً بعد ہی ایک بہت ہی دردناک منظر پیش آیا کہ جس وقت یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے وہاں آ پہنچے۔ وہ مکہ سے ان کی قید سے کسی نہ کسی طریقے سے نکل کر یہاں آنے میں کامیاب ہو گئے اور خود کو مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے پناہ مانگی کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے والد بھی یہاں موجود ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ لکھوا رہے ہیں
اور جو معاہدہ لکھا گیا اس کی ایک چھک یہ بھی تھی کہ قریش کا جو آدمی اپنے والدین کی اجازت کے بغیر مسلمانوں کے پاس آئے گا مسلمان اسے واپس کر دیں گے، لیکن مسلمانوں میں سے جو کوئی کفار کی پناہ میں جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو جندل کو وہاں دیکھا تو کہنے لگے یہ پہلا شخص ہوگا کہ جس سے معاہدے کی جانچ ہوگی اور طے شدہ معاہدے کے مطابق اسے واپس کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو معاہدے کی شرائط لکھی جا رہی ہیں، اس پر کسی نے دستخط بھی نہیں کیے۔ سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر آپ اسے واپس نہ کریں گے تو میں آپ سے معاہدہ نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے میری خاطر ہی چھوڑ دیں، لیکن سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے اور ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زوردار چماٹا رسید کر دیا اور ان کو واپس لے جانے کے لیے ان کے کرتے کا گلا پکڑ کر گھسیٹنے لگے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے چیخ کر کہنے لگے اے اہل اسلام، کیا میں مشرکین کی طرف واپس چلا جاؤں گا تاکہ وہ میرے دین کے متعلق مجھے فتنے میں ڈال دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی اور فرمایا اے ابو جندل، اسے اپنے لیے ثواب سمجھو، ہم نے قریش سے صلح کی ہے اور اب ہم بد عہدی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد 8 ہجری کو جب فتح مکہ کا وقت آیا جس وقت تمام قریش نے ہتھیار ڈال دیے تو قریش کا سب سے بڑا سردار ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا۔ اس وقت بھی انہوں نے چند لوگ جمع کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیا اور ہارنے کے بعد وہاں سے بھاگ نکلے اور اپنے گھر کے اندر جا کر دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے اور اپنی جان کی امان کے لیے اپنے بیٹوں کے ذریعے جو کہ مسلمان ہو چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سہیل اللہ کی حفاظت میں ہے، جو بھی سہیل سے ملے احترام سے پیش آئے، وہ ذہین شخص ہیں، ایسا شخص اسلام سے دور نہیں رہ سکتا، لیکن ابھی بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور جنگ ہوئی جسے غزوہ حنین کہا جاتا ہے اور اسی غزوہ کے دوران انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد وہ بہت ہی زیادہ نیک، عبادت گزار اور سخاوت کرنے والے بن گئے۔ اور پھر 11 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ وقت آیا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بشارت دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے اور دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ جب آپ کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب دیکھا تو فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بتایا کہ ابا جان لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے ہیں، کچھ کیجیے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کے ساتھ باہر آئے اور تمام لوگوں کو ایک مقام پر جمع کیا اور ایک ایسی شاندار تقریر کی کہ سب کو حیران کر دیا، اور آپ کی تقریر سے وہ جتنے لوگ بگڑے ہوئے تھے سارے راہ راست پر آ گئے۔ آپ کی تقریر کے الفاظ کچھ یوں تھے، یا اہل المکہ، اسلام کو بعد میں اپنانے والے اور پہلے چھوڑنے والے مت بنو، واللہ ایک دن یہ اسلام ساری دنیا میں پھیل جائے گا، جیسا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ مکہ کے لوگوں، اللہ سے کیا گیا اپنا وعدہ کیوں بھول رہے ہو؟ کیا اتنا کافی نہیں جو تم نے اسلام سے پہلے ہی کھو دیا؟ محمد تو صرف ایک انسانی رسول تھے جو ایک امانت کے ساتھ آئے تھے، امت کو ایک نصیحت دی اور ایک واضح راہ پر چھوڑ دیا۔ ارے انہوں نے تو تم لوگوں سے گواہی مانگی تھی اور وہ آپ پر گواہ بنے تاکہ بعد میں آنے والی امت پر آپ سب گواہ بن سکو۔ تو پھر بتاؤ پھر دین کیسے امت تک پہنچے گا جب نبی کے دنیا سے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واللہ یہ دین مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلے گا۔ تو تم یہ بات یاد رکھو کہ منافقین تمہیں تمہارے دین سے دور نہ کر پائیں، وہ آپس کے مقابلے کے لیے دین کو بس ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تم میں سے رسول اللہ کا قریبی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ اے لوگو خود کو تباہی سے بچا لو، واللہ خود کو تباہی سے بچا لو۔ جب اس واقعہ کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ ہی فرمایا تھا کہ عنقریب تم انہیں اس مقام پر دیکھو گے کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا، اور آج اللہ نے ہمیں وہ مقام دکھا دیا۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں کہ اگر سارے ڈسکس کیے جائیں تو بہت زیادہ ٹائم درکار ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کسی اور ویڈیو میں باقی واقعات انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔